تو خشوع کے معنی ہے اعضاء کو نماز کے اندر پرسکون رکھنا، اور خضوع کے معنی ہے باطن کو جھکانا، یعنی اپنے دل کو جھکانا اللہ کے سامنے، جی منتشر نہ رہنا، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا۔ اب نمازوں کے اندر ہماری حالت کیا ہے دوستو؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم آتے ہیں بالکل ٹائم ٹو ٹائم، ادھر تکبیر کھڑی ہوئی، ادھر ہم آئے، ابھی آدھے نماز کے باہر ہیں، ہماری آدھی توجہ آدھی سے زیادہ نماز کے باہر ہے، اور نماز میں ہم کھڑے ہو گئے۔ رمضان مبارک میں دیکھیے 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہیں، اور جب 20 رکعت مکمل ہونے کے بعد اس کے اختتام پر امام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے او 20 فنش، 20 رکعت ختم۔ اب اس کی فلائٹ زمین پہ اترتی ہے، جو خیالات میں یہ پرواز کر رہا تھا، یہ جو اونچی پرواز تھی، 20 رکعت کے بعد جیسے ہاتھ اٹھے تو پتہ چلا کہ ایئرپورٹ آ گیا ہے۔ ہائے ہائے، اور ایسی 20 رکعت کر کے پورا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے، اور پیچھے مصلیوں کو یہی پتہ نہیں چلتا کہ امام کون سی رکعت میں سفر کر رہا ہے۔ تو دوستو، نماز ہم سے توجہ چاہتی ہے، نماز ہمیں اللہ کے سامنے 100% متوجہ کر کے کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ تو نماز کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو باندھ کے کھڑا کر دیں، پرسکون انداز سے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ایک اللہ کے ولی تھے جن کو میں جانتا ہوں، وہ نماز مسجد میں داخل ہوتے تو وہ ہر نماز کے لیے صدقہ نکالتے۔ اب صدقے کے لیے کوئی کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے کہ بھائی 100 روپے، یہ 51 روپے، یہ 11 روپے صدقہ ہے، نہیں، ایک پیسہ بھی صدقہ ہے، اور 54 بھی صدقہ ہے، 58 بھی صدقہ ہے، روپیہ بھی صدقہ ہے۔ اب جو بھی وہ نیت کرتے ہو صدقے کی، بہرحال وہ صدقہ نکالتے، اور اللہ سے یہ کہتے کہ پیارے اللہ، نماز کے اندر میں آپ کی طرف متوجہ نہ رہوں بلکہ آپ کے غیر کی طرف میری توجہ بھٹکتی رہے، تو یہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ یا اللہ، نماز کے اندر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور میری توجہ بھٹکی ہوئی ہوتی ہے، یا اللہ اس بھٹکتی ہوئی توجہ سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اس صدقے کی برکت سے، آپ میرے صدقے کی برکت سے پیارے اللہ میری نماز میں مجھے سکون عطا فرماؤ۔ اب دیکھیے کس انداز سے وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ آج کل دوستو ہمارا حال اتنا الول جلول ہو گیا، اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ایک تو مسجد کی اہمیت نہیں، وضو کی اہمیت نہیں، وضو خانے میں شور، مسجد میں شور، اللہ کے دربار کی اہمیت نہیں کہ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں اور گریس لگے ہوئے کپڑے میں آ رہے ہیں، کام کاج کے کپڑوں میں چلے آ رہے ہیں، جی حالانکہ کئی دفعہ ایسے کپڑوں میں آ جاتے ہیں کہ ان کپڑوں میں اپنی سسرال میں نہیں جا سکتے۔ اپنی بیوی کو اگر سسرال میں لینے جانا ہو تو سسرال میں نہیں جا سکتے، تو جن کپڑوں کو پہن کر ہم سسرال نہیں جا سکتے، ان کپڑوں کو پہن کر اللہ کے دربار میں آ رہے، یہ کتنی اہانت والی بات ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا آپ ہر مسجد میں زینت اختیار کرو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آپ ہر مسجد میں جا کر زینت اختیار کرو۔ معلوم ہوا مسجد میں صاف ستھرا انسان کی انٹری مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ مسجد میں جو بندہ آئے وہ صاف ستھرا ہو کر آئے۔ اس لیے کام کاج سے ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور انہی کپڑوں کے ساتھ مسجد میں انٹری دیتے ہیں۔ بلکہ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا کہ ثیاب بذلہ، یعنی وہ کپڑے جن کو آدمی نائٹ ڈریس کے طور پر استعمال کرتا ہے، جی نائٹ ڈریس کے طور پر استعمال کرتا ہے، ان کپڑوں کے اندر مسجد میں آنے کو مکروہ لکھا ہے۔ جن کپڑوں کو پہن کر آدمی ایمبیسی میں نہیں جا سکتا، جن کپڑوں کو پہن کر آدمی باعزت کسی آفس میں نہیں جا سکتا، جن کپڑوں کو پہن کر اپنی سسرال نہیں جا سکتا، باعزت لوگوں کی مجلس میں نہیں جا سکتا، ان کپڑوں کو پہن کر اللہ کے دربار میں حاضری نہ دے، صاف ستھرا ہو کر آئے۔ تو یہ مطلوب ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اللہ ان کو اچھا رکھے، ایک مرتبہ امریکہ کے اندر کسی جگہ ان کا بیان ہوا، لیڈیز میں پردہ پڑا ہوا تھا، پیچھے عورتیں تھیں، حضرت نے بیان فرمایا تو کچھ لیڈیز کی طرف سے کسی بچے کے ذریعے سے کچھ چٹھیاں آئیں، ان کے سوالات تھے، انہوں نے سوالات کو کلیئر کیا۔ ایک نو مسلم خاتون تھی،
نو مسلم، اور اس کے اسلام کے تذکرے بڑے عجیب تھے، پورے نیو یارک میں مشہور تھے۔ خیر ایک جگہ حضرت کا بیان ہوا تو وہاں وہ بھی بیان میں تھی، اس نے بھی ایک پرچی بھیجی کہ میرے بھی کچھ سوالات ہیں، تو سوالات تو وہی روٹین کے تھے جو ایک نو مسلم کے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کے تذکرے ہم نے بہت سنے ہیں، تو مجھے بھی آپ سے کچھ سوال کرنا ہے کہ کریں۔ کہا آپ نے اسلام جو قبول کیا وہ کس وجہ سے کیا، کیا چیز باعث بنی اسلام قبول کرنے؟ تو اس نے کہا حضرت میرے شوہر ایک کمپنی میں امریکہ میں کام کرتے تھے، تو کمپنی کی طرف سے ایک آفر نکلی کہ ہماری کمپنی کی ایک برانچ جو ہے جدہ کے اندر شروع ہونے جا رہی ہے، تو اگر کوئی شخص وہاں جا کے جاب جوائن کرے کمپنی کا تو ہم اس کو فیملی کے ساتھ ویزا دیں گے اور اس کے پورے خرچے کے اخراجات کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو میرے شوہر نے سوچا کہ ایک نئی مسلم کنٹری دیکھنے کا موقع ملے گا، کچھ انجوائے ہو جائے گا، چلتے ہیں۔ تو اس نے مجھے تیار کیا اور اپنے ساتھ میرا شوہر لے کر گیا۔ کہا کئی مہینے ہمیں وہاں ہو گئے جدہ میں رہتے ہوئے، میں ایک مرتبہ اپنے شوہر کے ساتھ رات کو آؤٹنگ پر نکلی تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی راستے پہ نظر آ رہے اکثر وہ ایک چادر اوپر اوڑھے ہوئے، ایک باندھے ہوئے، ننگا سر، 2 پٹی کی چپل، اور سب ایک طرف کو جا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ آج کیا منظر ہے؟ کہا کہ اصل میں ادھر مکہ ہے، مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، تو یہ سارے کے سارے لوگ حج پہ جا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جب ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ تو ہمارا بھی ہے، پیدا تو اس نے ہمیں بھی کیا ہے۔ وہ چونکہ کرسچن تھی تو اللہ کے بارے میں اتنا یقین تو رکھتی تھی کہ اللہ پیدا کرنے والے خالق و مالک ہیں۔ تو کہ چلو دیکھ آتے ہیں۔ کہ پاگل، اگر ادھر جائیں گے تو یہ لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے واپس کر دیں گے، ایگزٹ لگا دیں گے، خروج کر دیں گے، اور ہم کسی کمپنی میں لگے ہوئے بندھے ہیں، اس لیے وہاں نہیں جا سکتے۔ کہ ایسا کرو چانس لیتے ہیں، یہ لوگ تو بڑے باہمت ہوتے ہیں کہ چانس لے لیتے ہیں، چلے گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جائیں گے اپنے گھر، کیا بات، ٹھیک ہے۔ تو کہا میں نے مسلمان عورتوں کی طرح ایک عبایا خریدا، برقع، اور میرے شوہر نے 2 چادریں ایسی ہی لپیٹی جیسے سب لپیٹے ہوئے تھے، اور گاڑی اپنی پرائیویٹ اٹھائی اور چلے ہم مکہ کی طرف۔ سب لوگ جدھر جا رہے تھے اسی جھنڈ میں ہم بھی شریک ہو گئے۔ اب ٹریفک جام تھا۔ مکہ مکرمہ کے پاس ایک پوائنٹ آتا ہے جس پہ لکھا ہے نقطۃ التفتیش، انکوائری پوائنٹ۔ اب وہاں ساری چھلیوں میں چھن کر گاڑیاں اندر جاتی ہیں۔ تو کہا وہ کچھ وقت ایسا تھا کہ جو شرطی پولیس والے وہاں کھڑے ہوئے تھے تھوڑے غافل سے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ جب ہماری گاڑی آئی تو اس نے کہا یا اللہ رخ، یا اللہ جاؤ۔ ہمارے شوہر نے اسکلیٹر دبایا اور نکل گیا آگے۔ پھر ایک پوائنٹ آیا جہاں جو شہر مکہ سے باہر کے لوگ تھے ان کو اپنی گاڑیوں کو